مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ یہ حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، تو جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کا اکرام کرو۔ کسی بھی قوم کا کوئی سردار ہے، صاحب منصب ہے، اور اس قوم میں اس کو معزز سمجھا جاتا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو۔ یوں تو ہر مسلمان کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو تو اس کا حق ہے کہ جب وہ آئے تو اس کا اکرام کیا جائے، یعنی اس کی عزت کی جائے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور کوئی مسلمان آ گیا تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے آنے پر انسان تھوڑی سی حرکت کرے۔ ویسے ہی بت بنا بیٹھا ہے، آدمی آیا ملنے کے لیے، مسلمان ہے اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، یوں کا تو بیٹھا رہا، تو یہ اس کے اکرام کے خلاف ہے۔ کم از کم تھوڑا سا اپنی جگہ سے حرکت کرے جس سے اس کو محسوس ہو کہ میرے آنے پر اس نے میری عزت کی ہے، میرا اکرام کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اکرام کے طور پر کھڑا ہو جانا، کہ کوئی آیا ہے تو اس کا اکرام کرنے کے لیے، اس کی عزت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے آدمی۔ اس کا حکم تو شرعاً یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو آنے والا ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اس صورت میں کھڑا ہونا درست نہیں۔ اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے، خواہ اس نے زبان سے ظاہر کی ہے یا نہیں، تو اس کے دل میں یہ خواہش ہونا کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں میرے اعزاز کے طور پر، یہ اس کی ایک اندرونی بیماری کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک تکبر ہے، اس کے اندر ایک بڑائی ہے، اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ کھڑے ہو، بیٹھے رہو۔ لیکن اگر اس کے دل میں خواہش نہیں ہے اپنے لیے کھڑا ہونے کی، لیکن آپ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے اس کا اکرام کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں تو اس میں مذائقہ نہیں، یہ گناہ بھی نہیں اور واجب بھی نہیں، یعنی کوئی ضروری بھی نہیں کہ کھڑا ہو،
لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے اکرام کے لیے تو یہ ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ خود حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر لوگوں کو حکم دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو قریظہ کے فیصلے کے لیے ان کو بلایا گیا تو آپ نے سب لوگوں سے کہا قوموا لسیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ تو لیکن یہ ایسے موقع پر ہے جبکہ خود اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، اس نے اپنا کوئی اس قسم کا اندیہ ظاہر نہیں کیا کہ بھائی میرے لیے کھڑے ہوا کرو، تو کھڑے ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر کھڑے نہ ہو تو کوئی حرج بھی نہیں۔ لیکن اتنا ضرور فرمایا گیا حدیث میں کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک آدمی آیا ہے تو آپ بت بنے بیٹھے ہیں اور آپ اس کے آنے پر ذرا سا بھی نہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے کوئی ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کم از کم اتنا تو ہو کہ اپنی جگہ سے ذرا سی حرکت ہو جائے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میرا اکرام کیا ہے۔ یہ اکرام مسلمان کا اکرام، اس کی عزت، یہ تو ہے ہی بڑا عظیم الشان حکم، اور یہ اکرام در حقیقت اس ایمان کا اکرام ہے جو اس کے دل میں۔ کوئی مومن مسلمان جب کلمے پر ایمان رکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ کیونکہ ایمان موجود ہے، لہذا اس ایمان کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جائے، یہ اس کا حق کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ کیونکہ ظاہر حالات میں تمہیں چاہے وہ ایسا نظر آ رہا ہو کہ اس کے اعمال وغیرہ دین کے پوری طرح مطابق نہیں، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، تو اس ایمان کا کیا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ ایمان کتنا مقبول ہے، محض ظاہری شکل و صورت سے اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے اکرام اس کا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہونے کے اکرام چاہیے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور یہ کتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں ایمان کا کیا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ، میں آج ہی ایک جگہ سنا رہا تھا واقعہ، خود میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک مرتبہ میں دارالعلوم میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، اور وہ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک اس میں کوئی اسلامی وضاحت کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ مغربی لباس میں، انگریزی لباس میں ملبوس، اور دیکھنے سے کہیں دور دور پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس میں کوئی تدین کا شائبہ بھی ہوگا۔ آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنے آیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں ایکچوری ہوں۔ ایکچوری ایک یہ تعلیم کا ایک شعبہ ہوتا ہے حسابات کا، جو انشورنس کمپنیوں کے اندر جو حسابات وغیرہ لگائے جاتے ہیں کہ کتنا پریمیم ہونا چاہیے اور کتنے انشورنس اماؤنٹ ہونی چاہیے، اس کا جو حساب کتاب کیا جاتا ہے وہ ایکچوری کہلاتا ہے وہ آدمی۔ اور یہ اس زمانے میں پاکستان کے اندر ہوتا نہیں تھا، تو کہتا ہے کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے انگلینڈ کا سفر کیا تھا اور وہاں جا کے یہ علم حاصل کر کے آیا، اور اس وقت پورے پاکستان میں اس فن کا جاننے والا 2-3 کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اور یہ جو آدمی یہ ایکچولی ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اور مصرف نہیں سوائے اس کے کہ انشورنس کمپنی میں وہ کام کرے۔ تو آ کر میں نے انشورنس کمپنی میں ملازمت کری، اور چونکہ آدمی پاکستان بھر میں 2-3 سے زیادہ نہیں تھے، اس واسطے ان کی مانگ بھی بہت تھی اور تنخواہ اور اس کے سہولیات بہت زیادہ۔
تو بہت زیادہ تنخواہ ہے، بہت زیادہ سہولیات ہیں، وہ میں نے پیشہ اختیار کر لیا۔ جب سارا کچھ ہو گیا، تعلیم حاصل کر لی، وہاں سے واپس آ گیا، ملازمت ہو گئی اور اس میں کام کرنے لگا، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ انشورنس کا کام جو ہے یہ تو حرام ہے، جائز نہیں۔ تو میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں آپ سے کہ یہ اب ساری زندگی تو اسی حساب سے بنا لی، ڈھال لی، تعلیم اسی کی حاصل کر لی، تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ واقعی حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو انشورنس کی موجودہ صورتیں جتنی پھیلی ہوئی ہیں وہ سب حرام ہے، قمار ہے، کہیں سود ہے، کہیں کچھ ہے، سب حرام ہے، اور اس میں ملازمت بھی جائز نہیں۔ البتہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بینک میں ملازم ہو، انشورنس کمپنی میں ملازم ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا ذریعہ روزگار تلاش کرے اور اہتمام کے ساتھ تلاش کرے، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، جیسے بے روزگار تلاش کرتا ہے، تلاش کرے، اور تلاش کرنے کے بعد جب اس کو مل جائے کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی تو پھر چھوڑ دے اس کو۔ بزرگ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک آدمی پتہ نہیں کس کے کیا حالات ہیں، آج ہی ایک دم سے اگر چھوڑ دے اور پھر بعد میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو بعد میں کہیں ایسا نہ ہو شیطان اس کو بہکائے کہ بھائی دین کے اوپر چلے تھے تو یہ مشکل آ گئی۔ اس واسطے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی فوراً مت چھوڑو، دوسرا تلاش کرو، جب دوسرا مل جائے تو پھر چھوڑ دینا۔ تو وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ جی میں آپ سے یہ پوچھنے نہیں آیا، مشورہ لینے آیا کہ میں ملازمت چھوڑوں کہ رکھوں، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو میں نے کہا بھائی وہ تو میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن ساتھ ساتھ بزرگوں کی جو بات تھی وہ بھی میں نے بتا دی، تاکہ جناب وہ مجھے آپ مشورہ نہ دیں کہ میں ملازمت چھوڑوں یا رکھوں۔ بات یہ ہے کہ یہ بتا دیجیے مجھے صاف دو ٹوک لفظوں میں حرام ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی حرام ہے۔ کہا حرام ہے، اللہ نے حرام کیا یا آپ نے حرام کیا؟ تو میں نے کہا اللہ نے حرام کیا۔ کہ جس اللہ نے حرام کیا مجھے رزق سے محروم نہیں کرے گا، لہٰذا اب میں اس دفتر میں واپس نہیں جاؤں۔ جب حرام ہے تو حرام ہے، اب میں یہاں سے اس دفتر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تو جب اس نے حرام کیا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیں۔ اس واسطے میں تو آج ہی سے چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو ظاہری شکل و صورت سے کہیں دور دور پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسا پکا ایمان ہوگا، اللہ پر ایسا پکا بھروسہ ہوگا، ایسا توکل ہوگا، لیکن اللہ نے دیا تھا اس کو اور واقعتاً اس نے چھوڑ دیا، اسی دن چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد اب بھی میں جانتا ہوں وہ ہے امریکہ میں ہے، اور اللہ نے پھر اس کو نوازا، دوسرے روزگار اس کو عطا فرمایا، لیکن وہ واقعہ میرا آج تک میرے اس نوجوان کی یہ بات دل پر نقش ہے۔ تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کیا ہم حکم لگائیں اور کیا ہم فیصلہ کریں؟ پتہ نہیں اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی کیسی شمع روشن کی ہے، اپنی ذات پر کیسا بھروسہ اس کو دیا ہے، کیسے توکل عطا فرمایا۔ لہذا کسی بھی انسان کی کسی بھی تحقیر مت کرو۔ جو صاحب ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ قابل اکرام، اور اس کی وجہ سے اس کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہر صاحب ایمان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر بے شک گما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خوب تباہ کر۔ یہ نہ سوچو کہ یہ جنگل خالی ہوگا، پتہ نہیں کون سے کیسے کیسے شیر اور چیتے اس میں سوئے ہوئے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ایمان عطا فرماتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس ایمان کی قدر کریں، اس ایمان کی عزت کریں، اس ایمان کا اکرام کریں جو اس کے دل میں ہے۔ نہیں معلوم کیا کی بتا اللہ تو ہر مسلمان کے اکرام کا حکم، لیکن ساتھ میں یہاں فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو،
لیکن کسی قوم میں اس کو معزز سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنا بڑا مانتے ہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے پاس آئے تو فرمایا کہ اس کے آنے پر بھی اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ یہ اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ عزت اس کے کفر کی نہیں، اس کی کفر سے نفرت، اس کے کفر سے طبیعت میں کراہیت، لیکن چونکہ اپنی قوم میں اس کو باعزت سمجھا جاتا ہے تو تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کی مدارات کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس نفرت کے نتیجے میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ تم سے تمہارے دین ہی سے متنفر ہو جائے۔ اس واسطے اکرام کرو اس کا۔ اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس بڑے بڑے سردار بھی آتے، کافروں کے بڑے بڑے سردار آیا کرتے تھے، لیکن جب وہ آتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے پر ان کو یہ احساس کبھی نہیں ہوا کہ ہماری بے عزتی ہوئی۔ ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا، ان کو عزت سے بٹھایا اور عزت کے ساتھ ان سے بات کی۔ یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کافر بھی آ جائے تو ہمارے ہاں کم از کم اس کو بے عزتی کا احساس نہ ہو۔ اللہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے اپنے گھر میں سامنے سے ایک صاحب آتے ہوئے دکھائی دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس قریب تشریف فرما تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، قبیلے کا برا آدمی ہے یہ جو آ رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے سن لیا۔ جب وہ آ گیا تو دیکھا حضور ہی کے پاس آ رہا تھا۔ جب وہ آ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کا اکرام کیا اور اکرام کر کے اس کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اس سے بات کی اور نرمی کے ساتھ بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن جب یہ آیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی اور اس کے ساتھ بڑے نرمی کے ساتھ آپ پیش آئے، تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت برا ہے جس کی شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے۔ یہ حدیث میں یہ الفاظ ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے وہ آ رہا تھا چلا ہوا تو اس کے آنے سے پہلے ہی گویا اس کے پیٹھ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کی برائی بیان کی کہ یہ قبیلے کا برا آدمی ہے۔ برا آدمی لگتا ہے کہ یہ تو غیبت ہو گئی، کیونکہ پیٹھ پیچھے ایک آدمی کی برائی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ غیبت اس لیے نہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی کی برائی سے بچانے کی نیت ہے، اس کی برائی کسی سے بیان کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی۔ متنبع کرنے کے لیے کہ دیکھو بھائی فلاں آدمی سے ذرا محتاط رہنا، کوئی ایسا نہ ہو تمہیں دھوکہ دے جائے، کوئی ایسا نہ ہو تمہیں تکلیف پہنچا جائے۔ اگر کسی شخص کو اس کی برائی سے بچانے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے کسی کی برائی بیان کی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو پتا ہے مثلا واضح طور پر پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ فلاں کو دھوکہ دے گا اور اس دھوکے کے نتیجے میں اس شخص کو بہت سخت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، جسمانی مالی کسی قسم کی، اب آپ پر واجب ہے کہ بتائیں اس کو۔
کہ بھائی دیکھو بڑا آدمی ہے تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہو۔ تو عائشہ کو جو بتایا کہ یہ آدمی قبیلے کا برا آدمی ہے، اس کا منشا یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی کسی وقت دھوکہ دے جائے۔ اس کے اوپر اعتماد کر کے، اس پر بھروسہ کر کے حضرت عائشہ یا کوئی اور مسلمان کوئی ایسا کام کر گزرے کہ بعد میں پھر پچھتائیں، اس لیے حضرت عائشہ کو پہلے ہی سے بتا دیا۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا اس حدیث میں، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو برائی بیان فرمائی، لیکن جب وہ آ گیا تو بڑے خاطر تواضع کی اس کی، تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ظاہر و باطن کے اختلاف کی بات ہوگی، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک ایک چیز کی حدیں بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ متنبع کرنے کے لیے بتا دیا کہ برا آدمی ہے، لیکن جب ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے تو اس مہمان بن کر آنے کا بھی کچھ حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ جو ایک مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے، وہی برتاؤ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کرو اس کا اکرام نہ کیا جائے تو وہ تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے، تمہیں کسی مشکل میں مبتلا کر دے، تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دے جو تمہیں آئندہ پچھتانا پڑے، تو اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو اس وقت میں بھی اکرام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بچانا، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے آبرو کو بچانا بھی انسان کا فرائض میں داخل ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت برا ہوتا ہے کہ جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے لوگ ان کے اکرام کریں۔ اکرام سے نہیں کر رہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ تکلیف پہنچائے گا، تو ایسے میں بھی اکرام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اپنے آپ کو بچانا، بشرطے کہ وہ اکرام جائز حدود میں ہو، اس کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے ایک ایک جز میں نہ جانے کتنے سبق ہیں ہمارے آپ کے لیے۔ بتا دیا کہ اتنی بات غیبت نہیں، اور یہ اکرام کرنا جو ہے یہ کوئی منافقت نہیں، کیونکہ حکم ہے کہ خواہ وہ کیسے کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، کیسا بھی ہو، جب تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تو عزت کرو، اکرام کرو اس کا، یہ حکم، اس واسطے یہ منافقت میں داخل نہیں۔ اللہ، میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا، سر سید صاحب کا ایک واقعہ، حالانکہ سر سید صاحب اللہ تعالیٰ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، انہوں نے اسلامی عقائد کے اندر جو کچھ ضرورت کی وہ بہت خطرناک قسم کی ہے، اللہ بچائے، لیکن بہرحال ابتدا کے اعتبار سے بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور باقاعدہ عالم بھی تھے اور بزرگوں کی صحبت بھی اٹھائی تھی۔ ان کا واقعہ حضرت عائشہ نے سنایا ایک مرتبہ کہ وہ ایک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بے تکلف دوست بھی بیٹھے تھے، سامنے سے ایک آدمی دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، تو عام ہندوستانی لباس میں چلا آ رہا تھا، سامنے ایک ہارس تھا کوئی، وہاں آ کر رک گیا، تو ہاتھ میں کوئی تھیلا تھا، اس تھیلے میں سے اس نے ایک عربی جبہ جو عرب لوگ پہنتے ہیں مسلا وہ نکالا اور اقال نکالی اور وہ پہنا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ سب سے بیٹھے ہوئے دور دور سے دیکھ رہے تھے، شیشے میں نظر آ رہا تھا، تو اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ فرادی آدمی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ویسے تو اپنا ٹھیک ٹھاک اپنے پاس ہندوستانی لباس میں آ رہا تھا، یہاں سامنے آ کے اس نے یہ چولا اپنا بدل لیا ہے اور عرب لباس پہن لیا ہے، تو اب یہ اپنے آپ کو عرب ظاہر کرے گا
اور عرب ظاہر کر کے عرب نسل ظاہر کر کے کہ کچھ پیسے ایسے مانگے. تو یہ کہا سر وہ ہوا ایسا ہی. تھوڑی دیر میں آ گیا اور آ کر دستک دی. سر سید نے دروازہ کھولا اور اس کو عزت کے ساتھ بلایا گھر میں. پوچھا کہ بھائی کہاں سے تشریف لائے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں. حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بڑے درجے کے صوفیاء کرام میں سے تھے. ان سے کہا کہ میں بیعت ہوں اور پھر اپنی کچھ ضرورت بیان کی کہ میں اس ضرورت میں ہوں اور اس کی وجہ سے آپ سے اپنی ضرورت ذکر کرنا آیا ہوں کہ میری مدد کرنا. تو سید نے اس کے لیے جو کچھ خاطر مدارات جو کچھ کھانے پینے کی وہ ساری کی اور جتنے پیسے وہ کہا تھا اس سے بھی زیادہ لا کر اس کو دیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو رکھا. جب اس سے چلے گئے تو انہوں نے جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندے تم نے خود بتایا تھا کہ آنکھوں سے دیکھا کہ اسے چولا بدلا اور کپڑے اتار کے عرب لباس پہنا اور تم خود کہہ رہے تھے کہ دھوکہ دے گا اور خود کہہ رہے تھے کہ پیسے مانگے گا. وہ سب کچھ ہوا اور اس کے باوجود تم نے اتنی خاطر مدارات اس کی کی اور اتنے اس کو پیسے دیے اور وہ سب کیا. یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں سر سید نے جواب میں کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک تو مہمان ہو کر آیا تھا لہٰذا خاطر تواضع تو میں نے اس لیے کی اور جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے سر پیسے ویسے میں نہ دیتا کیونکہ جیسے لگ رہا تھا کہ فرادی ہے لیکن اسے نام ایک ایسے بزرگ کا لے لیا حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے بزرگ کا نام لے دیا کہ اس کے بعد میری جرت نہیں ہوئی کہ میں انکار کروں کیونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ ان سے اگر نسبت واقعی تو دور دراز کی بھی نسبت اس کو تھی تو اس نسبت کا احترام کرنا میرا فرض تھا. شاید اللہ تعالیٰ میری اس نسبت کے احترام کر اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر. یہ میں نے صرف کو دیا. تو یہ حضرت والد صاحب جو ہے حضرت حکیم الامت سے سنا. حضرت حکیم الامت نے سر سید کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی اور کہا کہ یہ ہے کہ ایک طرف مہمان کا اکرام اور دوسری طرف بزرگان دین کی نسبت کا احترام کہ اللہ کے کوئی ولی ہے ان کے ساتھ ذرا سی بھی نسبت اگر کسی کو ہو گئی ہے تو کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کے اکرام ہی کی بدولت ہم پر نوازش فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کسی بھی قوم کا کوئی معذر آدمی ہو تو اس کا احترام. یہاں ایک بات اور سنا دوں. جیسے اجتماعات ہوتے ہیں مجلسیں ہوتی ہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں اس کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پہلے جس جگہ پہنچ جائے وہی اس کا حقدار ہے. اگلی سفر مثلا جو آدمی پہلے پہنچ گیا وہ اس کا حقدار ہے. دوسرے آدمی کو نہیں پہنچتا کہ کہیں کہ بھائی تم ہٹو میں بیٹھ رہا ہوں. جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. عام اصول یہی ہے کہ جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. لیکن اگر اس مجلس میں یا اس اجتماع میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو اپنے قوم کا کوئی معذر فرد ہے اس صورت میں اس کو آگے بٹھا لینا اور دوسروں سے آگے جگہ دے دینا یہ اس حدیث کے مفہوم میں داخل ہے. ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں لیکن کوئی مہمان آ گیا جس کو سمجھا کہ یہ معذر اس معذر مہمان کو قریب لانے کے لیے اگر اپنے دوسرے بے تکلف دوستوں سے یہ بھی کہنا پڑے گا بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ اور قریب بٹھا لیا تو یہ بھی اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. یہ اس لیے عرض کر دیا کہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے. بعض اوقات دنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حکم تو شریعت کا یہ تھا کہ جو پہلے آئے وہ جہاں جگہ پائے بیٹھے. اب اگر کوئی آیا ہے تو پیچھے بیٹھا ہے لیکن یہ دوسروں کا حق پامال کر کے اس کو آگے کیسے بلاتے.
تو وہ در حقیقت اس حدیث پر عمل فرماتے ہیں کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا کوئی معزز آدمی آ جائے تو اس کا اکرام کرو۔ بلکہ ہمارے حضرت مولانا نصیر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمیشہ اس کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ اور اگر ایسے موقع پر جب سے کوئی بڑا آدمی آ گیا، اب یہ سب میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو جگہ نہ دیتے تو حضرت اس کو خاص طور پر متنبع فرماتے تھے کہ بھائی یہ کیا کر، تمہیں چاہیے جب جگہ سے ہٹ کر ایسے آدمی کو جگہ دے۔ آتا تم کریم قوم، البتہ حضرت نے اس حدیث کے اوپر ایک جملہ تحریر فرمایا، وہ بھی یاد رکھیں، وہ یہ کہ کافر ہو یا فاسق ہو، اس کے آنے پر اس کا اکرام اگر اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے ہو تو انشاءاللہ باعث اجر ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل۔ لیکن اگر اکرام اس غرض سے ہو کہ اس کا اکرام کروں گا تو یہ میرے فلاں جگہ پر کام آئے گا اور اس سے سفارش کراؤں گا یا اس سے فلاں اپنا دنیاوی مقصد حاصل کروں گا، دنیاوی طمع کے لحاظ سے اکرام اس لیے کر رہا ہے ایک کافر کا یا ایک فاسق کا کہ یہ کسی دنیاوی طمع حاصل کرنا، لالچ مقصود ہے، پیسہ بٹورنا مقصود ہے یا اپنا منصب حاصل کرنا مقصود ہے، تو پھر یہ اکرام درست نہیں، اس نیت سے نہ ہونا چاہیے۔ نیت یہ ہو کہ ہمارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، نہ یہ کہ تمام کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسری حدیث ہے اور یہ حدیث ذرا لمبی ہے، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ خلاصہ واقعہ کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک سال آپ اعتکاف میں تھے، تو جب اعتکاف کی حالت میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائیں۔ جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھ گئے، جب واپس جانے لگیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ چلے کچھ دیر، جو ان کو مسجد کے دروازے تک کم از کم گھر کے کنارے تک پہنچا دے، ساتھ چلے۔ اب ذرا دیکھتے جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک تو معتکف میں اگر بیوی ملنے کے لیے آئی ہے تو معلوم ہوا یہ اگر پردے کے ساتھ آئے تو جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاقی فرمایا کہ وہ جا رہی ہے تو چلے جائے، ان کو پہنچانے کے لیے ساتھ چلے، یہ اکرام ہے بیوی کا۔ اور اس میں تعلیم دے دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے جو برابری کی بنیاد کا ہو، اور اس کا اکرام بھی اس کا حق ہے۔ وہ تم سے ملنے کے لیے آئی تو تم پہنچانے کے لیے اس کو جا رہے ہو، یہ بھی اس کے حقوق میں رہا۔ خیر، جب پہنچانے کے لیے جانے لگے تو سامنے سے دیکھا کہ دو صحابہ کرام وہ آنا چاہتے تھے وہیں پر۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے آئیں گے تو ام المومنین کا کہیں بے پردگی نہ ہو، تو آپ نے ان سے فرمایا بھائی ذرا وہیں پر ٹھہر جائے تاکہ صفیہ کی بے پردگی نہ ہو اور وہ پردے کے ساتھ اپنے گھر میں چلی جائیں تو پھر ان کو بلایا جائے۔ پہلے ان کو روک دیا، فرمایا علی رسلکما، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر۔ وہ ٹھہر گئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وہاں سے گزر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئی۔ جب گھر میں تشریف لے گئی تو پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی اب اگر آپ آنا چاہیں تو آ جائیے، ان کو بلا لیا۔
بلا کر ان سے فرمایا کہ بھائی یہ خاتون جو تھیں یہ صفیہ تھیں، یعنی میری اہلیہ تھی، صفیہ تھی. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میں نے صراحت اس لیے کر دی کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے. کیا مانا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو کے ساتھ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، تو کہیں کسی کے دل میں دور دراز یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ خاتون کون آئی تھی ملنے کے لیے حضور اقدس. اس لیے فرمایا کہ میں نے وضاحت سے تم سے کہہ دیا کہ یہ صفیہ ہے، یہ میری بیوی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واقعہ حدیث میں حدیث صحیح ہے، بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، سب جگہ آیا ہے. اور اس میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ دیکھو، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کا کوئی غلط خیال آئے گا کہ آپ کسی نامحرم خاتون کے ساتھ اس طرح تشریف لے جا رہے ہوں گے؟ اور مہینہ بھی رمضان کا بھی عشرہ اخیرہ، اور مسجد نبوی، اعتکاف کی حالت. کسی عام مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی، کہ جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن آپ نے یہ تعلیم دے دی، تعلیم یہ دے دی کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ. اگر اندیشہ ہو کسی موقع پر اس بات کا کہ کہیں تہمت نہ لگ جائے، کسی کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے، تو ایسے مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تعلیم دی امت کو. ایک حدیث کے طور پر ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اتقوا مواقع التہم، تہمت کے مواقع سے بچو. سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی صحیح سند سے ثابت نہیں، لیکن اس کی اصل یہ حدیث ہے. یعنی جس طرح انسان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچے، ناجائز کاموں سے بچے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کسی گناہ کی تہمت سے بچائے، ناجائز کام کی تہمت سے بچائے. ایسا کام نہ کرے جس کی بنا پر لوگوں کے دل میں خیال ہو کہ شاید یہ دوسرا کام کر رہا ہوگا، ناجائز کام کر رہا ہوگا. تہمت کے مواقع سے بچائے. اس میں دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خامخواہ بھائی اپنے بارے میں کسی کو بدگمانی ہے، اپنے بارے میں خامخواہ ایک بدگمانی کیوں پیدا کی جائے؟ کیونکہ جس طرح اوروں کا حق ہے اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ذلیل نہ کیا جائے، بلا وجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے. اور دوسرا فائدہ اس میں ہے اس شخص کا کہ اگر کوئی شخص بدگمانی میں مبتلا ہوگا اور بغیر تحقیق کے وہ آپ کے بارے میں بدگمانی کرے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہوگا. اس کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے؟ اس واسطے یہ ایسا کام کرنا جس سے خامخواہ شبہات پیدا ہوں، شکوک پیدا ہوں، یہ درست ہے. گناہ کے جو جگہ ہوتی ہیں نا گناہوں کی، آپ چاہے وہاں گناہ نہ کریں لیکن اس کے پاس سے گزرنا، اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ بھائی یہ بھی اس گناہ میں ہوگا. اب تو سنوا حال ہے، آپ وہاں سے اندر سے گزر کے اپنا یہ سمجھ کے راستہ مختصر ہے، چلو ادھر سے نکل جائیں. سنوا حال میں سے گزر گئے اس خیال سے کہ راستہ یہ آسان پڑے گا، مختصر پڑے گا، وہاں سے گزر گئے. نہ کسی تصویر کو دیکھا، نہ کوئی گناہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہاں سے گزرنا، کوئی آدمی اگر اٹھایا تو وہ دیکھ لے تو کیا سمجھے گا کہ بھائی یہ صاحب یہ سنیما دیکھنے آئے ہوں گے مثلا. تو اب ایسا کام کرنا جس سے خامخواہ کی تہمت لگ جائے اپنے اوپر اور شبہات پیدا ہو جائے، یہ درست نہیں. اگر کبھی
ایسی نوبت آ بھی جائے جس سے شبہات ہو تو واضح کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو میں فلاں کام کے لیے آیا تھا، جیسا کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ صفیہ۔ کوئی بھی تہمت کا موقع ہو، آدمی کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا چاہیے۔ یہ بڑے نازک باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنا لوگ جان بوجھ کر یہ بھی پسندیدہ نہیں، لیکن بلا وجہ اپنے آپ کو گناہگار ظاہر کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں، یہ بھی سنت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو تہمت کرو۔ ایک فرقہ گزرا ہے صوفیاء کرام کی طرف منسوب ہوتا ہے، اللہ ہی جانے کیسے لوگ تھے، وہ کہتا تھا اپنے آپ کو ملامتی، فرقہ ملامتی۔ تو فرقہ ملامتی یہ کرتا تھا کہ اپنا ظاہر حال ایسا رکھتا تھا کہ جیسے گناہگاروں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، نہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نہ جناب کوئی کسی کے سامنے کوئی عبادت ذکر کر رہے ہیں، حلیہ بھی ایسے ہی بنایا ہوا ہے، حلیہ بھی ظاہر ایسا بنا رکھا ہے کہ جو فاسقوں فاجروں کا ہوتا ہے۔ اور کہتے یہ تھے کہ ہم یہ حلیہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر ہم داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے اور مسجد میں جا کر سب افضل کے اندر اہتمام کریں گے نماز پڑھنے کا، تو اس سے لوگ سمجھیں گے بڑے بزرگ آدمی ہیں، لوگ ہماری عزت کریں گے، اور اس سے ہمارا دل خراب ہوگا، ہمارا نفس خراب ہوگا، ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ اس واسطے ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ اس کو وہ کہا جاتا تھا ملامتی یا فرقہ، یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا بناتے تھے کہ جس سے لوگ ملامت کریں اس کے اوپر، پھر ایسا خراب ہو۔ وہ جان بوجھ کر اس لیے کرتے تھے کہنے کو کہ بھائی تاکہ ریا نہ ہو جائے، لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں، نہ یہ شریعت کا طریقہ ہے، نہ یہ بزرگان دین کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کسی غلبے حال میں ایسا کر گیا ہو، وہ اللہ کے یہاں معذور ہو، لیکن قابل تقلید نہیں، یہ طریقہ درست ہے۔ اپنے آپ کو ریا سے بچانے کے لیے گناہ کا ارتکاب کرے انسان، ارے بھائی ریا بھی تو ایک گناہ ہے نا، اس گناہ سے بچنے کے لیے خود کسی دوسرے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ بات درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام، اس کو ریا کے خوف سے نہ چھوڑو۔ کوئی آدمی یہ کہتا میں مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا، میں تو گھر میں پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو دکھاوا ہو جائے گا، سارے لوگ دیکھیں گے کہ صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو جن کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم تو مسجد میں ایسے نہیں پڑھتے کہ تاکہ ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مسجد میں آ کر پڑھو تو مسجد میں آ کر پڑھنا ہی ضروری ہے، وہیں آ کر پڑھنا درست ہوگا۔ اور یہ خیال کے ساتھ جائیں گے تو ریا ہو جائے گی اور دکھاوا ہو جائے گا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، مسجد میں آ کر پڑھو۔ اور اگر ریا کا خیال آتا بھی ہے استغفار کر لو، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرائض کے بارے میں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ علانیہ ادا کیے جائیں، نوافل گھر میں جا کے پڑھو بے شک، لیکن فرائض علانیہ ادا ہونے چاہیے مردوں کے لیے کہ وہ مرد جا کر جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں۔ اور یہ کہنا کہ سامنے رہو تو یہ سب فضول بات ہے، اور یہ ملامتی فرقے کی جو بات ہے اس کا قرآن و سنت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی نے کیا ہو حالت غلبہ حال میں، وہ اللہ کیا معذور ہو، وہ اور بات ہے، لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں، یہ شریعت کا طریقہ نہیں، یہ جائز نہیں۔ طریقہ وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت کے مواقع سے بھی بچو، تہمت کے، اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ۔ آپ کسی عذر کی وجہ سے فرض کرو جماعت سے رہ گئے، جماعت میں نہیں پہنچ سکے مسجد، کوئی عذر تھا شرعی، اب کوئی آ گیا مہمان اور آپ کو خیال ہے کہ بھائی یہ سمجھے گا کہ یہ تو آدمی جماعت
سے نماز نہیں پڑھتا، اس وقت اگر آپ اپنا عذر اس کے سامنے واضح کر دیں، بتا دیں کہ بھئی یہ بات عذر پیش آ جائے، سوچ میں پہنچ نہیں سکتا، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ موضع تہمت سے بچنے کی بات ہے کہ موضع تہمت میں انسان آ گیا تھا کہ اس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا تھا کہ جان بوجھ کر جماعت چھوڑ رہا ہے، تو اگر وہ عذر بیان کر دے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس عذر کے بیان کرنے میں نہ ریا ہوتی ہے، نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ منافقت ہوتی ہے، نہ کوئی اور بات ہے، یہ تہمت سے بچنے کی بات ہے۔ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچائے۔ حضرت والا نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس حدیث میں اس پر دلالت ہے کہ ایسے شبہات کے مواقع سے بچنا چاہیے، جہاں کسی اجنبی شبہ ہو سکے اپنے آپ کو اس سے بچے، اور یہ مواقع وہ ہیں جن کی ظاہری صورت بعض منکرات کی سی صورت ہو، یعنی آپ ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، مثلا کسی جیسے منکوحہ کے پاس بیٹھنا اور اجنبیہ کے پاس بیٹھنا دونوں صورت میں مشابہ ہیں، ایسے مواقع پر احتیاط و مدافعت ضروری ہے، آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی غلط بات سمجھ جائے۔ باقی جو امور ایسے نہ ہوں ان کی فکر میں پڑنا یہ خوف ہے ملامت سے جس کے ترک پر مدح کی گئی ہے، یعنی جو ظاہری اعتبار سے گناہ لگ رہے ہوں ان سے اپنے آپ کو ان کے شبے سے بچانا یہ تو ضروری ہے، لیکن یہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے مبرہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے جس کے جو فی نفسی درست ہے، اور اس کے لیے کچھ تعویل توجیہ کرے لوگوں کے ملامت کے خوف سے، تو یہ بات پسندیدہ نہیں۔ جیسے مثلا کسی آدمی نے کوئی سنت کا کام کیا، سنت کا کام، لیکن وہ سنت کا کام لوگ اچھا سمجھتے نہیں، داڑھی رکھ لی کسی نے اور لوگ اس کو اچھا پسند نہیں کرتے، اب اس کی تعویل توجیہ کرتا پھر رہا ہے کہ لوگ میری ملامت نہ کریں، میری برائی نہ کریں، اس کی چندہ حاجت نہیں۔ ارے بھائی جب ایک سنت کا کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کیا ہے، تو اب لوگ تمہیں اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، ملامت کریں یا تعریف کریں، اس سے بے نیاز ہو کر کام کرو۔ اگر ملامت کریں تو کرنے دو، وہ ملامت ایک مسلمان کے گلے کا ہار ہے، وہ زینت ہے اس کے لیے۔ جو اگر کوئی شخص ملامت کر رہا ہے اتباع سنت کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے اتباع کی وجہ سے، تو وہ ملامت تو قابل مبارکباد ہے، یہ انبیاء کرام کا ورثہ ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے، اس سے مت گھبراؤ، اس کی وجہ سے اپنی برات ظاہر نہ کرو۔ ہاں گناہ کے مواقع جس کے اندر اندیشہ ہو کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہونے کا خیال کریں گے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو کسی گناہ کے شبہ سے بچانے کے لیے کسی دوسرے پر کوئی بات ظاہر کر دینا کہ یہ بات اصل میں ایسی تھی، یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، تاکہ اس کے دل میں کوئی خیال نہ ہو۔ تو ایک تو اپنے آپ کو بچانا اور دوسرے کو بدگمانی کے گناہ سے بچانا، یہ بھی مسلمان کا کام ہے، بدگمانی کے گناہ سے بچانا یہ بھی چاہیے۔ تو ایسے مواقع کے اوپر اس کا اظہار کر دینے میں کوئی مذاق نہیں، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں شرماتے ہیں کہ اگر ہم ظاہر کریں گے تو بتائیے کوئی ریا ویا نہ ہو جائے، تو ریا ویا نہیں ہوتی، تو ہم اس سے بچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سیڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان، ای میل ishaq@dgcom.net.pk، فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے
ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.